اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم جس نبی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قد چھوٹا تھا، آنکھیں نیلی تھیں، بال کم تھے اور دل پاکیزہ تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو آپ کو بنی اسرائیل میں عزت اور ہر دل عزیزی حاصل ہو گئی۔ آخرکار آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اس طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئی۔ اس سے پہلے بادشاہ اور قبیلے سے ہوتا تھا اور نبی کسی اور قبیلے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ ابن جریر رحیم اللہ کہتے ہیں جب جالوت نے طالوت کو دو بدو جنگ کی دعوت دی تھی تو کہا یا تم میری طرف آؤ یا میں تمہاری طرف آتا ہوں۔ طالوت نے فوج سے کہا اس کا چیلنج کون قبول کرے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور مقابلہ کر کے جالوت کو قتل کر دیا۔ وہب بن منبہ رحیم اللہ نے فرمایا لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے متاثر ہو کر طالوت کو معزول کر دیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ شمویل علیہ السلام کے حکم سے ہوا، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ انہیں جنگ سے پہلے ہی مقرر کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا، جس میں حسن صورت اور حسن عبادت کے ساتھ ساتھ پرندوں اور پہاڑوں کی تسخیر بھی شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کے ارد گرد جمع کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بنائیں، اور کریوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ دوسرے مقام پر فرمایا اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائیں، پس تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، انہیں یہ وصف معجزے کے طور پر عطا کیا گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوہا نرم کرنے کا ہنر سکھا دیا ہو تاکہ اسے زرہیں بنا کر جنگ میں پہنی جائیں اور دشمن کے حملے سے دفاع ہو سکے۔ قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، یعنی آپ کو لوہے کی چیزیں بنانے کے لیے آگ یا ہتھوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ٹھنڈے لوہے کو ہاتھ سے موڑ کر جو چاہتے بنا لیتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے لوہے کے حلقے جوڑ کر زرہ بنائی۔ اس سے پہلے بچاؤ کے لیے لوہے کے تختے استعمال ہوتے تھے۔ آپ روزانہ ایک زرہ بنا لیتے تھے جو 6000 درہم کی بک جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 17 سے 20 ہے۔ ترجمہ اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرما کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور جھگڑے کی بات کا فیصلہ سکھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قوت سے مراد عبادت کی طاقت اور نیک کام انجام دینے کی قوت ہے۔ حضرت قتادہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبادت کی طاقت اور دین کی سمجھ ملی تھی۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ پیاری ہے، اور داؤد علیہ السلام کا روزہ سب روزوں سے پیارا ہے۔ آپ آدھی رات آرام کرتے تھے، تہائی رات قیام کرتے تھے، اور رات کا چھٹا حصہ پھر سو جاتے تھے، اور آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہ رکھتے، اور جب دشمن سے سامنا ہوتا تو بھاگ نہیں جاتے تھے، بہادری سے لڑائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کرے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال عمدہ آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ ترنم کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے رک کر آپ کی نغمگی اور تسبیح خوانی کا ساتھ دیتے۔ اسی طرح صبح شام تسبیح خوانی کے وقت پہاڑوں کی گونج بھی آپ کا ساتھ دیتی تھی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی پیاری آواز دی گئی تھی کہ جنگلی جانور اور پرندے آپ کی تلاوت سن کر آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا۔ آپ ایسی سریلی آواز سے زبور کی تلاوت کرتے تھے کہ کسی کان نے ایسی آواز کبھی نہ سنی تھی۔ آپ کی پرترنم آواز سن کر جن و انس، پرندے اور مویشی مگن ہو جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت کی آواز سنی تو فرمایا اسے داؤد علیہ السلام کی نغمگی میں سے حصہ ملا ہے۔ اس حسن صوت کے ساتھ ساتھ داؤد علیہ السلام کو یہ خاصیت بھی حاصل تھی کہ بہت تیزی سے تلاوت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام پر تلاوت آسان کر دی گئی تھی۔ آپ گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور پڑھ لیتے اور آپ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ یہ تلاوت تدبر اور خشوع کے ساتھ ہوتی تھی اور قرآن سے مراد زبور ہے جو آپ پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ زبور ماہ رمضان میں نازل ہوئی تھی، اس میں واعظ اور حکمت کی باتیں تھیں۔ دیگر نعمتوں کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جھگڑوں کے فیصلے کرنے کی خصوصی صلاحیت سے بھی نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ دو آدمی اپنا مقدمہ لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ مدعی کا کہنا تھا کہ اس نے مجھ سے گائے چھین لی ہے۔ مدعا علیہ نے انکار کیا۔ آپ نے ان کا فیصلہ رات تک مؤخر کر دیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ مدعی کو قتل کر دیا جائے۔ صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے کہا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تجھے قتل کر دوں، اس لیے میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اب سچ سچ بتا دو کہ حقیقت کیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں، لیکن میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ اس شخص کو داؤد علیہ السلام نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس واقعے سے بنی اسرائیل کی نظر میں داؤد علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہو گیا اور انہیں بہت اچھی طرح آپ کی اطاعت قبول کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کی اطاعت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت یعنی نبوت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا تھا۔ حدیث نبوی ہے گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے اور انکار کرنے والا مدعا علیہ کے ذمہ قسم کھانا ہے۔ حضرت مجاہد اور سدی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات کا فیصلہ کرنے سے مراد مقدمے کو سمجھ کر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ آیتیں ہیں سورہ صاد کی 21 سے 25 تک۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے۔ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجیے۔ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور وہ گفتگو میں مجھ سے پر زبردستی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتا رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ مفسرین نے یہاں بہت سے قصے کہانیاں بیان کی ہیں جن میں سے اکثر اسرائیلی روایات ہیں اور کچھ یقینی جھوٹی ہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا۔ اس آیت میں داؤد علیہ السلام کو
مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اکثر مقصود تمام حکمرانوں اور افسروں کو حکم دینا ہے کہ وہ انصاف کریں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ حق کی پیروی کریں، دوسری آراء اور دل کی خواہشات نہ مانیں۔ اس میں اس کے برعکس عمل کرنے والے بے انصاف حکمرانوں کے لیے تنبیہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دور میں انصاف، کثرت عبادت اور تمام نیکیوں کی انجام دہی کا ایک لائق اتباع نمونہ تھے۔ رات اور دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں مشغول نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آل داؤد، اس کے شکر کے طور پر نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذکر میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے پشت سے آپ کی اولاد نکالی تو آپ کو ان میں ایک شخص بہت روشن چہرے والا نظر آیا۔ فرمایا، یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی، یا رب اس کی عمر کتنی ہے؟ ارشاد ہوا 60 سال۔ عرض کی، یا رب اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ ارشاد ہوا نہیں، البتہ تیری عمر میں سے کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کر سکتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مقررہ عمر 1000 سال تھی۔ آپ نے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری 960 سال ہو گئی تو ملک الموت تشریف لے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو جو سال دے دیے تھے وہ بات آپ کو یاد نہ رہی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کی عمر بھی پورے 1000 سال کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پورے 100 سال کر دی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 77 سال تھی، لیکن یہ غلط ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے 40 سال حکومت کی۔ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن و حدیث سے اس کی تصدیق یا تکذیب نہیں ہوتی۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام بہت غیرت والے تھے۔ آپ جب باہر تشریف لے جاتے تو دروازے بند کر جاتے۔ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی شخص آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن آپ باہر تشریف لے گئے اور حسب معمول دروازہ بند کر گئے۔ اچانک آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ ایک آدمی گھر کے درمیان کھڑا ہے۔ انہوں نے گھر کے دوسرے افراد سے کہا، یہ مرد کہاں سے داخل ہو گیا جبکہ گھر کے دروازے بند تھے؟ اللہ کی قسم، ہمیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ آدمی گھر کے درمیان کھڑا ہے۔ آپ نے اس سے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور دربانوں سے نہیں رکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تب تو آپ موت کے فرشتے ہیں، میں اللہ کے حکم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ جب لوگ غسل اور کفن سے فارغ ہوئے تو دھوپ نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے کہا، داؤد علیہ السلام پر سایہ کرو۔ پرندوں نے سایہ کیا حتیٰ کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا، ایک ایک پر سمیٹ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی کیفیت سمجھانے کے لیے اپنے بازو سمیٹ کر یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ تھا قصہ داؤد علیہ السلام کا، جن کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، اور اس میں داؤد علیہ السلام کے قصے میں پتہ چلا کہ ان کی نماز اور ان کا روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔